اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اونرشپ کے بارے میں ہم کو گائیڈ کرتا ہے کہ ساری اونرشپ میری ہے، ٹھیک ہے؟ تم اونر نہیں ہو، میں اونر ہوں تمہارا۔ ایوری تھنگ بلانگس ٹو می، ہی سیز، اوکے؟ اور پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ تم اپنے دل کی باتیں خاص ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے گا۔ ایون واٹ یو تھنک یو ول بی اکاؤنٹڈ فار، ایون واٹ یو تھنک۔ میرے سامنے رکھا ہے ڈرنک، ناٹ دا نارمل ڈرنک، اٹس لائک دا ڈاکٹر آسکڈ می، میں ایک تو جاتی نہیں ہوں کبھی ڈاکٹر کے پاس، اتفاق سے لاسٹ ایئر گئی تھی تو کوئی آفر تھا اباؤٹ بلڈ ٹیسٹ، تو آئی تھاٹ اوکے آئی گیٹ مائن ڈن۔ سو شی سیڈ آپ کتنا پیتی ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا ایک پوری بوتل پیتی ہوں۔ تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی کس چیز کی؟ میں نے کہا پانی کی۔ تو اس نے کہا نو نو، آئی ایم آسکنگ اباؤٹ ڈرنک۔ آئی سیڈ واٹ کائنڈ آف ڈرنک؟ پیپسی ویپسی میں نہیں پیتی ہوں۔ تو شی سیڈ نہیں نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ الکوہول ڈرنک۔ ایسے تو بولیے نا، میں حجاب پہن کے بیٹھی ہوں، میں کیسے الکوہول ڈرنک پی رہی ہوں گی؟ وہ بھی ایک بوتل، اتنی خوشی سے بتا رہی ہوں میں پانی کی ایک پوری بوتل پیتی ہوں۔ اینی تو میں آپ کو اگین ایکسپلین کر دوں، اگر میرے سامنے کوئی الکوہولک یا حرام ڈرنک رکھا ہے یا حرام فوڈ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اب سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ حرام ڈرنک میرے سامنے رکھا ہے، مجھے اختیار کی آزادی ہے نا کہ میں یہ لے لوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ is having full knowledge of what's my mind thinking۔ ابھی میں نے تھنک کیا ہے، لیا نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا منع ہے ہمارے اسلام میں تو میں نہیں لے سکتی نا، تو چھوڑ دیا۔ حساب ہوگا کہ یہ تھاٹ کیوں آیا تھا۔ اب آپ سوچیں، یہ تو بڑی سخت بات ہو گئی کہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو صحابہ تو یہ آیت سن کر تڑپ گئے، سارے کے سارے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے، رونے لگے صحابہ، ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہی آیت، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہماری سوچ کی بھی پکڑ ہے، سوچ کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ ہم سے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا، ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، آپ نے کہا قائم کر لو نمازوں کو 5 وقت کی، ہم نے وہ قائم کیا، آپ نے کہا قرآن پڑھو، ہم نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کرو، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مرنے کو تیار ہیں آپ کے لیے، پر اب سوچ کا حساب لینا پڑے گا، یہ تو بہت بھاری ہے ہمارے لیے۔ سوچیں تو آتی جاتی ہیں ہمارے دماغوں میں، تو اب اس کا کیا ہوگا ہماری سوچ کا؟ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے بہت مشکل والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام ڈاؤن کر کے کہا، اور اٹ واز سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ہی واز دا فرسٹ ون ٹو آسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سینے پہ گھپ گئی ہے آیت، یہ تو مشکل والی بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ حساب لے گا، پنش کرے گا تو نہیں لکھا، حساب تو ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا، محاسبہ تو ہو کے رہنا ہے۔ بٹ پنشمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میرا بندہ یہ سوچے رک جاؤ، ابھی اس نے کیا نہیں ہے، لکھنا نہیں، رک جاؤ۔ اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا، تو ایک نیکی لکھ دینا، چھوڑنے پر بھی ایک نیکی لکھ دینا، اور اگر کر لے تو ایک گناہ لکھنا، مگر رکنا، ابھی مت لکھنا، اس کو کچھ ٹائم دے دو، ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ چونک جائے، ہو سکتا ہے اس کو ریئلائز ہو جائے میں نے غلط کیا ہے اور وہ رک جائے۔ تو ابھی لکھنا نہیں، کچھ وقت کے بعد لکھنا، اتنی گنجائش دے رہا ہے اللہ، حساب ہو رہا ہے، پنشمنٹ کے لیے گنجائش دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، محاسبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو پنشمنٹ بھی مل جائے گی، محاسبہ ہوگا تاکہ آپ اپنی تھاٹس پہ بھی کنٹرول رکھو، تھاٹس بھی آپ کے بے لگام نہ دوڑے، کیونکہ فائنلی تھاٹس بیکم ایکشنز، ڈونٹ فرگیٹ دیٹ، اٹس یور تھاٹس دیٹ ٹیک دی ایکشن۔ میں بہت دیر سے سوچ رہی ہوں کہ میں یہ لے لوں لے لوں لے لوں، کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، فائنلی میں نے لے لیا۔ مجھے یہاں کوئی چیز پسند آ گئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، میں نے سوچا عفت کو پتہ نہیں چلے گا، میں ایک چیز اپنی جیب میں ڈال لوں، ہر بار دیکھ رہی ہوں، بہت دل چاہتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں ڈال لوں، اچھا میں نے ڈال لی،
صحیح ہے. It was the thought that kept coming. Finally I did it. کسی سے پوچھو نا کہ آپ نے پینا کب شروع کیا تو وہ یہی کہتے ہیں پہلے ہم کو دیا گیا، سامنے آتا گیا، پھر آخر ہم نے ایک دن پی لیا. Thoughts become action. That's why سوچ اور ہمارے خیالات، ہمارے جو سوچیں آتی ہیں اس کا محاسبہ ہوگا، اور اللہ نے یہاں لکھ دیا ہے تو ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے. دیکھیں اللہ نے اس کو کام ڈاؤن کر دیا. محاسبہ کروں گا لیکن اختیار میرے اوپر ہے، میں تمہیں سزا دوں یا معاف کر دوں، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا بعد میں. ٹھیک ہے. تو سوچوں کا حساب ہوگا، صرف حرکتوں کا نہیں، سوچوں کا بھی. ٹھیک ہے. اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نوٹ کریے یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ مگر وہ غفور الرحیم ہے، یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ وہ تواب الرحیم ہے، یہاں کیوں آ رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. کیونکہ وہ سزا بھی دے گا آپ کو، بھولنا نہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. اس کو صرف غفور الرحیم کر کے جان لیا تو تم گناہوں میں پڑ جاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جو مسلسل بیٹھا مسجد میں کہہ رہا تھا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیچارے کو پہلے جہنم کی ہوا دی جائے گی. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ بھول گیا کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ اللہ کل شیء قدیر بھی ہے. وہ اس کو دکھایا جائے گا کہ تم یہ بھول گئے تھے نا، تو پہلے یہ دیکھ لو پھر غفور الرحیم دیکھنا، کیونکہ یو ہیو ٹو بیلنس اٹ ان یور مائنڈس. ٹھیک ہے. تو اللہ بہت قدرت رکھتا ہے. اچھا، تو what he's trying to say is that he has full right over everything and everyone which comes under his ownership. He is the owner. میں اپنی گاڑی کی اونر ہوں، میری مرضی میں اس کو لال کروں کہ پیلا کروں، اونر ہوں نا، میری مرضی میں کچھ بھی کروں. اللہ کی مرضی وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے. I'm coming to that now. ہمیں صحیح رکھے یا ہمیں بیمار کر دے، چوٹ لگا دے یا بچا لے، تکلیفیں بھیجے یا راحت، اس کی مرضی ہے. اللہ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کی مرضی ہے وہ کیا آپ کو دے، آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. ہاں آپ کی دعائیں، آپ کے عمل will definitely have consequences. اچھے عمل، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. But what is decreed will come to pass. جو کچھ قدر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کے گزرنا ہے. آپ کو اس ٹیسٹ اور اس پروسیس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. پھر اس میں آپ پاس ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے. آپ کے اس وقت کیا تھاٹس تھے. کبھی کبھی ہم تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن پورا وقت شکایت کر رہے ہوتے ہیں، تکلیفوں سے گزرتے ہوئے پورا وقت شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ our صبر because there was no صبر because we were constantly complaining. ایک ہوتا ہے آپ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں مگر مسکرا کے گزر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، ٹیسٹ ہے اللہ کا، گزرنا ہے مجھے اس میں سے، اور آپ اس کی زیادہ بات بھی نہیں کرتے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹیسٹنگ لائنز. آپ اس کے ٹیسٹ کس طرح لیتے ہیں؟ یہ سوچ کر کہ ہی از مائی اونر، یا یہ سوچ کے کہ ہی از آفٹر می، میرے ہی پیچھے پڑ گئے، سب کچھ میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میں بہت معصوم ہوں، پیدائشی، مرنے تک معصوم رہوں گی، میں تو کسی اس میں ہوں ہی نہیں، مجھ سے کیوں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is showing his ownership. Okay. And whatever he decrees, it's up to him because he is the owner. He has full right to send anything to us and check how we take it. ٹھیک ہے. So I explained it to you. Again I'll come back to that کہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب ہم کہتے ہیں
7 آسمان ہیں، ہم کہتے ہیں وہ 7 آسمانی 7 جنتیں، نہیں، 7 جنتیں الگ ہیں، اس کے نیچے 7 آسمان ہیں، اور اللہ ان سب کا اونر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کیوں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ یو کانٹ انکمپاس، آپ مجھے اردو کے ورڈ نہیں آتا اس کا، یو کانٹ انکمپاس دا 7 اسکائز اینڈ دین ابو دیٹ 7 جنتیں آپ سے کیلکولیٹ نہیں ہو سکے گا آپ کے دماغ میں، بٹ اللہ encompasses it all، ٹھیک ہے؟ So know your owner. What is your owner like? He can encompass everything beyond your imagination. ہم ایک sky کو imagine نہیں کر سکتے ہیں، leave alone 7 skies. آپ کو نہیں پتا آپ کے sky کی کیا limits ہیں، اس کی height کتنی ہے، اس کی width کتنی ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کچھ بھی. آج تک کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہو سکا، آج تک کوئی آسمان تک نہیں پہنچ سکا. آپ ستاروں کو پہنچ گئے ہیں، یہ باڈیز ہیں، سیلیسٹیل باڈیز ہیں، آپ اس تک پہنچ جائیں گے. چاند ستارے سب دیکھ لو، کوئی بات نہیں، وہ نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو. کوئی آج تک کہہ سکا کہ ہم نے آسمان کو چھوا ہے؟ تو آپ کی پہنچ آسمان تک، پہلے آسمان تک نہیں تو 7 آسمان ہے، پھر 7 جنتیں، انکمپاس نہیں ہو رہا آپ سے. اور اللہ encompasses all. So this is his وسعت. اوکے، this is where he is. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی is trying to tell you جو کچھ اس سارے میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ تم اپنے اندر چھپا کے رکھتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے. He has the knowledge of everything. What you hide, what you reveal. میں اسے کہہ رہی ہوں آپ کے جوڑا کتنا اچھا لگ رہا ہے، میں دل میں کہہ رہی ہوں اتنا فضول لگ رہا ہے. اللہ کو پتا ہے میں نے اس کی جھوٹی تعریف کر دی ہے، اللہ جانتا ہے. میں نے کہا آپ کو میں بڑا مس کر رہی تھی تانیہ، اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، پر میں ایسے ہی پھینک رہی ہوں ادھر ادھر. اللہ اندر کی بات جانتا ہے، ہم کیا دکھا رہے ہیں وہ جانتا ہے، ہم کیا چھپا رہے ہیں وہ جانتا ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک جو ورس ہے نا قرآن کا، where Allah is asking for something we don't do, and even our thoughts will be accounted. تو اس کے لیے انہوں نے پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم فلاں چیز کر لیتے ہیں ہم فلاں نہیں کر سکتے. موسیٰ کی قوم یہی کرتی تھی نا، بار بار یہی کہتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر ایک آیت جب آئے گی، اگلی آیت میں کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. ویل کم ٹو دا نیکسٹ آیا. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ آیا. اب یہاں سے ہماری لاسٹ 2 آیت شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی، although it's just one آیا. سبحان اللہ. اوکے، سو لیٹس گو بیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اس ہدایت پر ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ is confirming to you that this Rasul is not doing anything on his own. یہ اس ہدایت پر ہے جو اس کے اوپر نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اگر اس کی عربک کو نوٹ کریں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بما انزل الیہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس پر نازل کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی پر چل رہا ہے جو اس پر نازل کی گئی ہے، اس کے اختیار میں اور کچھ نہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اب یہاں سے بات شروع ہوتی، دل سے تسلیم کرنا کیا ہے، اللہ اس کو ڈیفائن کرے گا۔ جب اللہ کہتا ہے نا اس نے دل سے تسلیم کر لیا ہے، واٹ از دا دل سے تسلیم کر لیا کا ڈیفینیشن؟ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، ان سب پر جب ایمان لایا آپ نے، یہ جو 5 اصول ہیں دین کے، جب آپ اس پر ایمان لائے ہیں، دس از کالڈ دل سے ایمان لانا۔ So let's go back to that. اللہ پر again we come back to the same point. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وعلی کل شیء قدیر۔ یاد کرو، اگر اللہ کو تم نے اللہ مانا ہے تو یاد کر لو کہ یہ جو ہے، اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، اوکے میں بتاتی ہوں آپ کو، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں رب کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا، اس کے ماسٹر نے، اس کے اونر نے، اس پہ جو نازل کر دیا وہ اس پر چل رہا ہے۔ اگر تمہیں وہی بات ماننی ہے دل سے، اگر اس کو مانتے ہو تو اللہ کو مانو۔ What is the difference between the two? It's not the same. It's different. رب is an owner. ہم تو عربیوں کے ملک میں رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں ارباب، بات بات پہ ہم کہتے ہیں یار یہ میرا ارباب ہے، ماسٹر ہے، اونر ہے، مینیجر ہے۔ Anybody in authority under who you come is your ارباب۔ تو رب کی جمع ہے ارباب۔ رب از این اونر، رب از اے ماسٹر۔ تو آپ جس کے سلیو ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہاں تک ٹھیک ہے۔ تو رب ہیز مینی میننگس، اوکے۔ اگر میں رب میں چلی جاؤں تو بہت سارے میننگز آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ رب کے بہت سارے میننگز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، صرف ایک ایگزامپل دیا ہے۔ تو رب از دیر، اللہ از دا رب، ٹھیک ہے، ہی از مائی اونر، ہی از مائی ولی، ہی از ایوری تھنگ ٹو می۔ But how do I differentiate? رب is just my owner, my master. اس کی مجھے بات سننی ہے، میرا اس کا مجھ پر اختیار ہے، مجھے اس کے انڈر میں ہوں، جو کچھ بھی ہے میں اس پہ ڈپینڈنٹ ہوں، سب کچھ ہے۔ مگر اللہ is one and only. There is no other Allah. Allah is alone. And this comes from wali, the word wali. Wali means friend, close to somebody, very close to. ہم نہیں کہتے اولیاء ہیں یہ اللہ کے، کیوں؟ وہ بہت اللہ کے قریب ہیں، قریب بندے، ولی۔ اور ادھر ہی سے ورڈ نکلتا ہے مولا۔ مولا comes from again ولی۔ And that's why I will now remind you، کیونکہ آپ لوگ سیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے، اور جو سیرہ کو کنٹینیوسلی اٹینڈ کر رہے ہیں، you will be able to relate it very quickly۔ میں نے جب آپ کو غزوہ احد کا سٹوری سنائی تھی، when غزوہ احد ended، تو آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو مات ہوئی تھی، اور ابو سفیان کی جو فوج تھی ان کی وکٹری تھی، اور ابو سفیان نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اب کون ہے تمہارا؟ ہمارے پاس تو لات اور عزا ہیں، تمہارے پاس کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیا تھا جب تک کہ اس نے یہ لائن نہیں بولی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب مت چپ رہنا، اب جواب دینا ہے۔ تو اس نے کہا میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہو ان سے کہ ہمارے پاس مولا ہے، ہمارا مولا ہے ہمارا، یہ ورڈز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہی از دا ون اونلی اللہ who you need to be close to، وہ ہے آپ کا مولا۔ تو یہاں سے ورڈ مولا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آتی ہے بات کہ جب ہم نے تسلیم کر لیا تو سب سے پہلے اللہ، تو اس کی وحدانیت،
سو توحید پہ زور ہے اس پر، اللہ alone, nobody else. So don't think anybody can harm you unless Allah has allowed it to happen to you. Stop complaining about people. اس نے دکھ پہنچایا، اس نے میرے کو دھکا دے دیا، اس نے مجھ سے دشمنی کر لی، وہ میرے پیٹھ میں چھرا بھونک رہا ہے، بھونکنے دو. اللہ از مائی پروٹیکٹر. کوئی مجھ پہ جادو کر رہا ہے، اللہ از مائی پروٹیکٹر. Don't worry about anything. Nobody can harm you unless it's decreed to be harmed. You will be harmed, and if you are sabir, you'll get the reward. Don't worry. اور یاد رکھیں، جب صحابہ کے پاس فراوانی تھی، افلوئنس تھی، انفلوئنس تھا، سب کچھ تھا، راج کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کے ملتزم پر پکڑ پکڑ کے دروازہ رو رہے تھے. تو ایک آدمی گزرتے ہوئے کہنے لگا، عجیب ہیں آپ لوگ، جب آپ پر ظلم ہو رہا تھا تب تو آپ کو نہیں ہم نے دیکھا ایسے روتے ہوئے، تب تو آپ لوگ بڑے خاموشی سے صبر کے ساتھ گھوم رہے تھے. آج آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اتنا کچھ آپ نے فتح کر لیا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آج آپ راجا بنے ہوئے ہیں، آج کیوں پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں؟ کہا اسی لیے کہ جب سب کچھ اچھا مل رہا ہے تو ایسا تو نہیں کہ ہماری سزائیں آخرت کے لیے ریزرو ہو گئی. یو ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. یہاں تکلیف اٹھا لو، کوئی بات نہیں، دلاسا دینے والے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اس کی رحمت ہے. وہاں ہوگا تو کیا کرو گے؟ وہاں تو کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، پہچانے گا بھی نہیں، آپ کی اپنی ماں آپ کو نہیں پہچانے گی. کچھ مائیں تو ابھی بھی نہیں پہچانتی ہیں، لیکن وہاں بھی نہیں پہچانے گی. سب سے پہلے پھینک کے کہے گی میں نہیں جانتی، میرا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں کسی کو نہیں جانتی، نہ میں کسی کی بچی ہوں، نہ کوئی میرا بچہ ہے، مجھے بچا لو بس، نفسی نفسی. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، اس کا بچہ کھو گیا تھا اور اس کے یہاں سے بہہ رہا تھا دودھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنی تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے، اس کا کوئی بچہ ڈھونڈ دو. اور اس کو بچہ مل گیا. وہاں ملتے ہی اس نے بیٹھ کے اپنے بچے کو دودھ پلایا، رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا صحابہ سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے اگر ابھی سور پھک جائے، یہی ماں جو اتنا رو رہی تھی اپنے بچے کے لیے، یہ اس بچے کو یہیں پھینک کر نکل جائے گی اور کہے گی نفسی نفسی، آئی ہیو نو چلڈرن. دیٹ از آخرہ. ٹھیک ہے. سو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر اللہ مان رہے ہو تو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ صرف سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. اگر تم دکھی ہو تو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. ہیپینس از اے چوائس، سیڈنس از اے چوائس، اٹس یور اون چوائس. صبر کرو، ایکسپٹ کر لو جو بھی آ رہا ہے، اللہ کی مرضی، خیر ہے، سب اس کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، کوئی کہیں سے بچ کے نہیں جائے گا. جو آپ کے ساتھ برا کرے گا پکڑا جائے گا ایک دن خود ہی. کمفرٹیبل رہو. موسیٰ کی قوم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ سبق دے دیا. جتنا موسیٰ کی قوم کو فرعونیوں نے ستایا، اللہ نے ان کے آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبایا، فرعون سمیت. یہ ان کی تسلی کے لیے تھا. تو تمہاری بھی تسلی آئے گی. جس جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، جس جس نے پیٹھ میں چھرا بھونکا، جس جس نے تمہاری تکلیف اتنی بڑھائی ہے اور تم نے صبر کیا ہے، تو تمہارے سامنے وہ ڈوبیں گے، تم دیکھتے رہو، آرام سے رہو. ڈونٹ بلیم اینی بڈی، ڈونٹ بلیم اینی تھنگ، جسٹ اسٹک ٹو واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. رو لو اللہ کے سامنے، صبر کرو، مانگو اللہ سے، صبر بھی مانگو اللہ سے اور راحت بھی مانگو اللہ سے. حق ہے تمہارا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سارا حق دے دیا آپ کو، سب کچھ مانگو. تو یہ تو اللہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے فرشتوں کو ماننے کے لیے، لیکن اللہ نے کیوں یہ مینشن کیا؟ کیونکہ یہودی جو ہیں ان کا پرابلم ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، وہ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ غلط غلط لوگوں کو جا کے ریویل کر دیتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. تو اسی لیے ان کا پرابلم ہے تھوڑا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے وہ خاطری لے رہا ہے کہ آپ کو میرے فرشتوں پر بھی یقین رکھنا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے اور اس کی کتابوں. اب جہاں جب کتابوں پر کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو آپ کو میں صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتی ہوں،
اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا کہا؟ بما انزلہ نازل کی، ٹھیک ہے، ایک ہی کتاب ہے لوح محفوظ میں، ایک ہی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ انبیاء کو میسیجز بھیجتا رہا ہے۔ کنکلوڈنگ میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تھا، سب کچھ ایک ہی کتاب سے جو لوح محفوظ میں فرشتوں نے تھامی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی میں کلیئر کر دوں، فرشتوں کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں، انسانوں کا نہیں، کیونکہ مطہرون نے تھاما ہوا ہے، وہ جو طاہر پیدا ہوئے اور طاہر ہی رہیں گے ساری زندگی۔ ہم مطہرون نہیں ہیں، تو اسی لیے یہ نہیں سوچے کہ ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے بیکاز ہم طاہر، ہم مطہرون، وہ متطہرون ہیں، ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے گندگی سے، گندی جگہ سے، گندگی میں لپٹے ہوئے ہمیں نہلایا گیا، مریں گے تو نہلایا جاتا ہے۔ ہم پاک کب ہیں؟ ہر نماز سے پہلے ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے، تو ہم لوگ پاک نہیں ہیں، ہم متطہرون میں آتے ہیں، مطہرون نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کتابوں پہ، تو ہمیں یقین ہے تورات میں، انجیل میں، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے آئے، داؤد علیہ السلام پہ جو زبور آئی، ہم ان سب میں یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، نہیں جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے اس وقت، ہم اس میں یقین نہیں رکھتے۔ لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور، صحیفے اللہ نے بھیجے اسی کتاب میں سے، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابوں کی بات ہو گئی۔ اور جب ہم کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو جو کتاب ہمیں ہاتھ میں ملی ہے، ہم نے اس کا کیا حق نبھایا؟ افسوس کی بات یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں بچپن سے، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ملانی مولوی رکھ دیتے ہیں جو بچے کو الفابیٹس بتا کے جملے پڑھنا سکھا دیتا ہے، اور ہم بڑی جلدی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا۔ سمجھا کیا؟ تو when I was raising my children, I remember once when Hisham turned 9, he came very sad one day to my house and he said to me کہ دیکھو ممی، آپ مجھے بہت سلو قرآن سکھا رہے ہو۔ I said کیوں، کیا ہوا؟ دیکھو میرا دوست 9 سال کا ہے میرے جتنا، آج اس نے پارٹی کی تھی اسکول میں، اس نے قرآن ختم کر لیا۔ ایسے ٹھیک ہے بیٹا، کل اس سے جا کے پوچھنا کہ اس نے کیا سیکھا قرآن میں سے، آ کے مجھے بتانا۔ اس نے کہا اچھا، گیا دوسرے دن پوچھا، آ کے مجھے کہتا اسے کچھ پتا نہیں ہے کیا پڑھ رہا تھا، اس نے صرف پڑھ لیا ہے۔ میں نے کہا اب تم بتاؤ، تم کہہ رہے ہو تم تیسرے جز پر ہو، تم بتاؤ تم نے کیا کیا سیکھا۔ اسے کون سے والے جز کا بتاؤں؟ ایسا یہ فرق ہے، دس از ویئر اٹ از۔ تم سمجھ کے پڑھ رہے ہو، اس نے صرف پڑھا ہے۔ جب تم ختم کرو گے تمہیں سارا قرآن سمجھ آ جائے گا، یہ فرق ہے۔ جب تک آپ سمجھ کے نہ پڑھو، پڑھ پڑھ کے کمپلیٹ کر رہے ہو، قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اٹس لائک آئی کم ٹو یور ہاؤس، ٹھیک ہے، اور میں بک بک کیے جا رہی ہوں، کوئی سن ہی نہیں رہا، مجھے کیسا لگے گا؟ آپ لوگ میری انسلٹ کر رہے ہو، مجھے بلا رہے ہو، میں جب بات کرتی ہوں سب منہ پھیر دیتے ہو، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کیونکہ میں فرینچ میں بولی جا رہی ہوں، اور آپ لوگوں نے سیکھی نہیں فرینچ، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں، اور میں ہوں کہ بولے جا رہی ہوں۔ کیسا لگے گا؟ انسلٹنگ لگے گا نا مجھے کہ میں بول رہی ہوں لیکن یہاں کوئی سمجھ نہیں رہا، سب مجھے دیکھ رہے ہیں صرف۔ ہم قرآن کو دیکھ ہی تو رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں تو حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اور قرآن لڑے گا اس پر۔ یہ مجھے پڑھ پڑھ کے رکھ دیتی تھی، اس نے مجھے کبھی نہیں سمجھا، اس کو تو چھوڑنا نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یس، بالکل ہوگا ایسے ہی۔ یہ مجھے پڑھتی تھی لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں سمجھا، کبھی عمل نہیں کیا مجھ پر، تو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس نے میری بے ادبی کی ہے، قرآن کی بے ادبی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب پر تم نے کہا میں نے یقین رکھا، کس چیز پہ یقین کیا؟ قرآن کی ایک بات بتا دو جس پہ تم نے یقین کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھا کیا، تو یقین کہاں سے کرو گے؟ یہ ایک بات ہو گئی کتاب۔ اب ہم آتے ہیں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں رکتے ہیں۔ رسولوں کو ماننا
ہم سب بڑے آرام سے ابھی کہہ دیں گے ہاں ہاں اس میں تو کوئی سمجھانے کی بات ہی نہیں، آف کورس ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ریئلی؟ ابھی میں آپ سے سوال کرتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدنامی کے جب دھبے لگتے ہیں اور ان کی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو آپ لوگ کتنا فسانہ کرتے ہو، کتنے بینرز اٹھاتے ہو، کتنی لڑائی کرتے ہو، کتنا بوائیکاٹ کر لیتے ہو؟ کبھی بوائیکاٹ کیا جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو ننگا دکھایا تھا ٹی وی پر، کارٹون میں؟ کبھی آپ نے بینر اٹھایا جب ابراہیم علیہ السلام پر جوکس کسے تھے کہ ہی واز ہیونگ فن وتھ ہاجر، ہی واز شی واز ہز مسٹریس؟ کبھی آپ نے بات کی اس بارے میں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، جب مریم علیہ السلام کو کہا کہ شی واز بیڈ کیریکٹرڈ، کدھر سے آ گیا بچہ، آپ نے کبھی بینر اٹھایا؟ تو آپ کو سب رسولوں کو آپ نے فرق کر دیا، اس کا مطلب آپ نے رسولوں میں فرق کر دیا، سب کے لیے کریں نا، تو پھر میں مانوں گی کہ آپ تمام رسولوں پر یقین رکھ رہے ہو، آپ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھ رہے ہو، باقیوں کو آپ نے الگ کر رکھا ہے، ان کو کوئی ننگا دکھائے، بھوکا دکھائے، بدماش دکھائے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، آپ آواز ہی نہیں کبھی اٹھاتے۔ کتنی بار آپ نے کوئی آواز سنی ہے اس کے اوپر؟ I ban people to watch Simpson. I ban people to even watch cartoons because they are showing these things in the cartoons. Simpson میں دکھایا تھا آدم علیہ السلام ننگے کھڑے، نعوذ باللہ، اور ہمیں نہیں برا لگا، ہم نے کہا کارٹون ہے۔ بچوں نے کہا we saw Adam, he was not wearing clothes. How nice it is. تھینک گاڈ میرے بچوں نے نہیں دیکھی یہ سب چیزیں، اللہ کا شکر ہے بچ گئے الحمدللہ، لیکن that's because they never watched TV الحمدللہ۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ that's a normal scene in every home. We have to check our own homes. What's going on? What are our children watching? تم کارٹونز کو ہلکا مت سمجھو، بیٹھ کے دیکھو، آج کل کارٹونز میں سارا کچھ LGBT بتا رہے ہیں۔ If anybody doesn't know what is LGBT، بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی آدمی سے پیار کر رہا ہے، شادی کرنے والا، عورت عورت سے شادی کرنے والی ہے، کسنگ ہو رہی ہے، ہگنگ ہو رہی ہے، کارٹونز میں بتایا جا رہا ہے۔ They are putting it in their minds کہ it's normal, it's actually fine۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا ورڈ لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس میں آپ تفریق نہیں کرنا، فرقان نہیں کرنا کسی رسول میں۔ سارے نبی اور رسول ایکول ہیں اللہ کی نظر میں، سب نے ایک ہی کتاب میں سے میسج پہنچایا جیسا ان کو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ہم ہیں کہ فرق کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے حکم سنا، سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ ہم نے حکم سنا، کدھر سنا آپ نے حکم؟ آپ نے تو قرآن زبانی پڑھ لیا، حکم کس نے سنا؟ سنا ہی نہیں تو اطاعت کہاں سے کرو گے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو اللہ کو کہ سمعنا و اطعنا؟ آپ نے سنا ہی نہیں حکم اللہ کا تو اطاعت کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کیا قبول کرے آپ کا؟ پڑھنا؟ یہاں پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، ایک بھی جگہ ذکر نہیں ہوا کہ کتابوں کو پڑھ لینا۔ یقین اور ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، آمن الرسول، آمن الرسول ہو رہی ہے یہاں بات۔ آمنت باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور پھر فرق نہیں کرنا رسولوں میں، بین الفرقان، ان میں رسولوں میں فرق نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مالک، اب اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کیا دعا مانگو۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب ہم طالب ہیں اللہ کی خطا بخشی کے، ہم نہیں کہہ رہے اللہ تو معاف کر دے، وی آر ہوپ فل، وی آر ایکسپیکٹنگ یو ٹو forgive us۔ ہم تجھ سے طالب ہیں کہ تو معاف کر دے ہمیں، ہماری خطاؤں کو، ٹھیک ہے؟ اور کیوں؟ کیونکہ ہمیں تیری طرف جو واپس پلٹ کر آنا ہے، we have to report back to you, so we hope that you will forgive us because we have to come back to you eventually, that's the end۔ ہمیں تو تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تو تو ہمیں پلیز معاف کر دے، پر ایسے نہیں کہہ رہے ہم، we hope you will forgive us، that's just a hope، طالب ہیں ہم اس کے، ٹھیک ہے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ یہ کیوں خزانے میں سے نکلی یہ آیت۔
سارا نچوڑ ہے ہمارے اسلام کا اس آیتوں میں. ٹھیک ہے. سو دیر از نو تفریق بٹ دیر از تفضیل بٹوین دا رسول. اب میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. تفریق ہے فرق کرنا کہ دس نبی از بیٹر دین دیٹ نبی، ایسا کچھ نہیں. آل انبیاء brought the same message from the same book down to their ummah. یہ ہو گئی بات. لیکن کسی نبی کا دوسرے نبی پر فضل ثابت ہو گیا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا خطاب دیا گیا تو ان کی افضلیت ہے. ٹھیک ہے، ان کی افضلیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت ہے. He was one نبی who spoke to Allah سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ spoke to him. ٹھیک ہے. اسی طرح there are انبیاء جن کو فضل عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل کیا تھا، ان کی افضلیت کیا تھی؟ that he is the نبی of all انبیاء، کیونکہ ان کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی. and he is the خاتم النبیین and he is رحمت للعالمین. ان کو اتنی ساری افضلیت دے دی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے تفریق از ناٹ الاؤڈ، تفضیل از دیر، اٹ از ثابت. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم سمینا و اطانا میں آتے ہیں، اور جو میں نے ابھی ختم کیا اس بات کو، تو اس کو میں صرف ایک دفعہ کلیئر کر دوں. سمینا comes from علم، لسننگ، لرننگ. ٹھیک ہے. میں نے سنا، میں نے لرن کیا نا. آج آپ سن رہے ہیں نا، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. سن کے بندہ سیکھتا ہے نا. تو سمینا comes from learning. اطانا comes from the actions, deeds. میں نے آج سن لیا، کل سے میں یہ کام کروں گی، یہ اطانا میں آتا ہے. سو اٹس علم اینڈ عمل. سمینا و اطانا، علم اینڈ عمل. ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا لہا، اٹ از فار یو. جب اللہ کہتا ہے علیہا، اٹ از اگینسٹ یو. تو جو تم سن رہے ہو اور عمل کر رہے ہو، either it is for you or against you. Remember that. You'll do according to what it's good. Okay. اچھا، اب نیکسٹ آیا پہ جاتے ہیں. ہم لاسٹ آیا پہ جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس کو، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف نفس الا وسعها. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقتدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والو، تم یوں دعا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک جو قصور ہو جائیں ان پر، استغفر اللہ، ان پر گرفت نہ کرنا، اور جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. ایک تو اللہ یہ کہتا ہے ہر متنفس پر. اللہ نہیں کہہ رہا ہر انسان پر. کیوں نہیں کہہ رہا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کتنا ہم لوگ اس بات کو کہتے ہیں نا، اس آیت کو، کہ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی مقتدرت سے زیادہ. پر ہم نہیں سوچتے اس آیت میں کیا لکھا ہے. ہر انسان تو نہیں لکھا، ہر متنفس پہ جو سانس لیتا ہے. جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے کریپرز ہیں، کرالرز ہیں، جتنے سی اینیملز ہیں، ہر ایک متنفس پر اللہ صرف اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے. اللہ از فیئر، ایبسلیوٹلی فیئر. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقتدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے.
تو جب تم پر وبال آتا ہے تو پہلے اپنی طرف جھانک کر دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں زیادہ تر ان کی اپنی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، اور باقی ان پر ڈکریڈ ہوتی ہیں. تو میں جب وہ ڈکریڈ بھیجتا ہوں تو ان کو راحت دیتا ہوں depending on what they are doing according to the consequences of your deeds. تو اللہ تعالیٰ بتانا اس لیے چاہ رہا ہے، اس لیے جب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے اوپر پری ڈسٹائن تھا، یعنی قدرت قدر میں تھا، یا یہ ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں یہ تکلیف آئی ہے. اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تو صرف اپنے آپ کو دیکھ لو کہاں ہو. جب مجھ پہ تکلیف آئی تو میں نے کیا کیا؟ بین آزاری کی، رونا دھونا کیا، لوگوں پہ کمپلیننگ شروع کر دی، برائیاں شروع کر دی، یا میں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا. اگر میں نے بہت کمپلیننگ کرنی شروع کر دی اور میں دل آزار ہو گئی ہوں، بہت بیزار بیٹھی رہتی ہوں، ڈپریس ہو جاتی ہوں بار بار، اور ایسے ہی کچھ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ سزا ہے. پھر یہ سزا ہے، میرے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کی سزا مل رہی ہے. اور اگر میں سکون میں ہوں ڈسپائٹ واٹ ایور از ہیپننگ وتھ می، دین یہ میرا ٹیسٹ ہے. رو پھر بھی رہی ہوں میں. یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے، رو رو کے اندھے ہو گئے تھے. وہ گنہگار نہیں تھے، نبی تھے. ان پہ ٹیسٹ آیا تھا اور وہ روئے تھے. تکلیف تھی، انہیں پریشانی تھی، روتے تھے، لیکن صبر بھی تو تھا نا. وہی تو صبر جمیل تھا نا. شکایت نہیں کی انہوں نے کسی سے. یہ صبر ہے. تو دس از ٹیسٹ. So you need to differentiate between test and punishment yourself. You see your own self, where am I going wrong? اس لیے چاہے ٹیسٹ ہو یا پنشمنٹ ہو، خوب استغفار کریں، خوب استغفار کریں. استغفار سے راستے کھلتے ہیں. صدقہ دیں، صدقے سے دھلتے ہیں آپ کے گناہ. یہ دو چیزیں ہیں، صدقہ اور استغفار. کیچ اٹ اینڈ نیور لیو اٹ. صدقہ اور استغفار، دیٹ ول کیپ یو گوئنگ. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کرو. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طرح دعا کرو. یوں دعا کرو، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ، اچھا پہلے تو یہ بتا دوں، کسبت ما اکتسبت کا آپ کو سمجھا دوں. کسبہ اینڈ اکتسب از ناٹ دا سیم. ٹھیک ہے، کسبہ is something which I was just mentioning to you, is what you have earned, which is easy to do, like you're doing your namaz. آپ نے روزے رکھ لیے، صدقہ دے دیا، ہنس کے پیار سے بات کر لی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کا دل بہلا دیا. یہ سب اچھے کام جو آسانی. اور کیوں آسانی کہہ رہی ہوں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے نہیں آسان تھوڑی ہے یہ. نہیں، یہ آپ کی روح پر آسان ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے لڑ نہیں رہے کسی چیز سے. It comes naturally to you. So this is kasaba. وہ اعمال جو تمہارے اوپر آسان ہے کرنا اور تمہاری روح آرام سے کرتی ہے. There is no jung between you and your soul. اکتسبہ is all those actions which need added effort. اب یہ وہی ڈرنک والی بات ہے، لوں نہ لوں، چلو لے لیتی ہوں، سب تو لے رہے ہیں. جوا کھیلوں نہیں کھیلوں، اب تو کھیل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جوا نہیں ہے، ایسے ہم لوگ کھیل رہے ہیں. ہم جسٹیفائی کر کر کے وہ کام کر. اس میں کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے سول اور ہمارے دماغ میں ایک جنگ چلتی ہے، اور ہم اس کو عبور کر کے وہ کام کرتے ہیں. اس کو اکتسب کہتے ہیں. وہ کام جس کی ممانعت ہے اور ہم پھر بھی کرتے ہیں، وہ اکتسب میں آتا ہے. اوکے، the wrong we do, which is an effort for us because it's a fight against the right or wrong پہ کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اکتسب. اور کسبہ وہ ہے جو آرام سے اور آسانی سے ہماری سول مانتی ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو کرنے میں. ٹھیک ہے، اچھے کام. تو it's always remember, it's good, it's easy to do good deeds and difficult to commit sin, though we will not agree because we are in the different level of. خدا جانے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اب اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اکتسب اور کسب دونوں ہو گیا آپ سے. کسبہ
نیک اعمال جو آپ نے کیے، اکتسب جو آپ سے غلطیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے غلط کر لیا. اب کس طرح دعا مانگو؟ اللہ دعا اخلاص دعا، اللہ اب دعا ہمیں کرنا سکھا رہا ہے کہ کیسے دعا مانگو. ٹھیک ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے دعا مانگو. کہو کہ اے اللہ، اے ہمارے رب. اور آپ دیکھیں یہاں پر کہیں بھی اللہ نہیں ہے. ربنا ربنا ربنا، because we feel closer to him this way. He is our رب، میرا اونر ہے، میرا مالک ہے، میرا ہے، میرا ہے. So you feel you belong to him. He belongs to you. ربنا. اوکے، یہ ایک چیز نوٹ کریں. اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا. ٹھیک ہے، اوکے. تو بھول چوک میں ہم کتنی بار نسیان ہم سے ہوتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، ہم غلطی سے کر جاتے ہیں. تو وہ بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا. مالک، اسی لیے مالک لکھا ہے کیونکہ پھر وہی ربنا ہے. ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یہ کون سے بوجھ تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کیسے روزے تھے؟ ایک کا روزہ 40 دن کا تھا. ایک کا روزہ ایسا تھا کہ 3 دن تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، صرف پانی پیو اور کچھ نہ. ہمارے لیے کتنی آسانی کی، روز سحری کھاتے ہیں اور جو افطار کھاتے ہیں کیا کہیے. فاسٹنگ کم، فیسٹنگ زیادہ کرتے ہیں ہم. بٹ اللہ میڈ اٹ سو ایزی فار اس. صرف صبح سے شام تک ہی تو بھوکا رہنا ہے آرام سے، اس کے بعد جتنا کھانا ہے ہم تو شام سے لے کے اگلی صبح تک کھاتے رہتے ہیں. اتنی تو آسانی کر دی. اور دوسروں کے روزے کیسے رکھے؟ صرف ایپل کھانا، دودھ نہ پینا، چائے نہیں پینا، پانی پی لینا، فلانا، اتنے اتنے دن رکھنا. ایسے ہم لوگوں کے لیے نہیں کیا. تو جو دوسروں پہ بوجھ ڈالا، اللہ نے وہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا. اینڈ جوز ریلیجن از ویری ویری اسٹرکٹ، ویری اسٹرکٹ. اور ان کے لاز بہت اسٹرکٹ ہیں، ان کے اوپر بہت اسٹرکٹ لاز ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہم پر ایسے اسٹرکٹ رولز نہیں ڈالے. میں نے ابھی سیرہ میں آپ لوگوں کو لاسٹ ویک آئی تھنک سمجھایا تھا اباؤٹ دا لا آف سیبت، جو ان کا سبت کا قانون ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ وہ سیٹرڈے کے دن کوئی بزنس نہیں کریں، کوئی ٹرانزیکشن نہیں کریں، کچھ خریدیں نہیں، کچھ بیچیں نہیں، کوئی کام نہیں کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. بہت ساری ان پہ رکاوٹ ہے. ان کے لا ہے، یہ ان کے تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالا ہوا ہے. ہمارے لیے بھی ہے. جیسے کرسچنس کے لیے سنڈے رکھا، وہ ان کا ہولی ڈے ہے، ہمارے لیے فرائیڈے رکھا. لیکن ہمارے لیے فرائیڈے میں صرف کچھ گھنٹے رکھے. اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک جمعے کی ہم نہ کچھ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کتنوں کو یہ بات پتا ہے، لیکن جو درس اٹینڈ کر رہے تھے میرا سیرا کا، ان کو پتا ہے کہ فرائیڈے کو وی ہیو اے اسٹرکٹ لا، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اینی ٹرانزیکشن، اینی ڈیلنگ. اور میں نے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ جب ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ، جب بچے چھوٹے تھے، ہم فجیرہ وغیرہ پکنک پہ جاتے تھے. اور ایک بار میں گئی ہوئی تھی، تو آپ کو پتا ہے فجیرہ کے راستے میں فروٹ کی شاپس آتی ہیں، دے ویری انٹرسٹنگ شاپس. اور بچوں کو بھی اچھا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ لے لیں، وہ لے لیں. اینڈ مائی بچے آر آلویز لونگ فروٹس اینڈ آئی لیو آن فروٹس. ہم سب نکل کے کچھ لے رہے تھے فروٹس، اتنے میں اذان ہو گئی. میں نے سب بچوں سے کہا رکھ دو تھیلی، گاڑی میں جا کے بیٹھو. تو نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اذان ہو گئی، وی کی ناٹ بائی اور سیل. تو دکاندار بہت سمجھدار تھا، بنگالی تھا، پر وہ بہت دین کا علم رکھتا تھا. اس نے کہا آپ مسافر ہیں، آپ پہ جمعہ لاگو نہیں ہوتا. میں نے کہا تم مسافر نہیں ہو نا یار، سمجھا کرو. میں مسافر ہوں، میں تم سے اگر خریدوں گی تو میں تمہیں وہ دے رہی ہوں، مطلب ٹیمپٹ کر رہی ہوں ٹو بریک دا لا آف جمعہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. میں تم سے لے جاؤں گی جب میں اگر واپس اس طرف آئی، نہیں تو معاف کر دینا. سوری اذان ہو گئی ہے. بچوں سے کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا پانی لے لیں؟ سر نہیں سوری، اب 2 گھنٹے آرام سے سوچو، روزے میں ہو، بیٹھ جاؤ. پہلے لے لینا تھا پانی، میں پیسے دے دیتی، اب نہیں ہو سکتا. وی کانٹ ایون بائی واٹر. بچوں کو بچپن سے سکھا دیا جمعے کا لا ہے، وی کین ناٹ بریک اٹ، اینڈ اٹس جسٹ فیو آورز وی کین ڈو اٹ، کم آن، اوکے، وائی ناٹ. تو یہ یاد رکھیں، یہ ہے وہ بوجھ جو اللہ نے ہم پر نہیں ڈالا پر دوسری قوموں پر ڈالا تھا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پروردگار، اگین اٹس ایکچولی دا ورڈ رب، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ،
ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما. اب یہاں پہ دو ورڈز ہیں، یہاں انہوں نے ٹرانسلیشن پہ کر دیا ہے نرمی کر درگزر فرما. ورڈ از عفو اینڈ وغفر. ٹھیک ہے، دونوں کے الگ مطلب ہے. عفو از what we are supposed to do and we don't do. واٹ ایور وی آر سپوز ٹو ڈو، نماز پڑھنا ہم نہیں پڑھتے ہیں، کام جو کرنے اللہ نے کہا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اس کی ہمیں عفو چاہیے. وغفر وہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے نہیں چاہیے اور وہ ہم نے کریں، دونوں الگ ہے. عفو ان چیزوں کی ہوتی ہے جن کا حکم اللہ نے دے دیا اور ہم نے نہیں کیے، اس کے لیے عفو. حجاب کہا ہم نہیں کر رہے ہیں، عفو مانگنی پڑے گی اس کے لیے. اگین وغفر جو نہیں کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو مغفرت چاہیے، تو وہ غفرہ الگ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ جب اس میں یہ لکھا ہے ورحمنا، تو واعف عنا واغفر لنا دونوں سمجھا دیا آپ کو. ورحمنا، ٹھیک ہے. وائی ورحمنا آفٹر آل دس؟ بیکاز جو عفو کرے گا اللہ، وہ اعمال جو ہمیں کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے، وہ اعمال جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے، اس کے لیے مغفرت مانگ لی، اور جو باقی بچ گیا ان سب پر رحم کر دینا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اور کیا کہہ رہے گیا. یہ تو دو چیزیں ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں کرنا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا. اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس پر نرمی کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا. وی اسٹل نیڈ یور رحم، ہم پہ رحم کر دینا، مرسی مرسی. ٹھیک ہے. اینڈ آلسو وین انتا مولانا، انتا مولانا، اب نیکسٹ ورڈ آتا ہے انتا مولانا. مولانا از somebody who is nearest to us, lowest in the terms of the skies, somebody close to us. ٹھیک ہے، جو ہمارا ولی ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، جو ہمارا خیال رکھتا ہے، جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارا حافظ ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمیں اپنے سپرویژن میں رکھتا ہے، وہ ہے مولا. انتا مولانا، ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ تو ہی تو ہے نا ہمارا، تو میرا کیئر ٹیکر ہے، تو میرا محافظ ہے، تو ہی تو مجھے سب دے رہا ہے، تو ہی تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا تو اور کوئی نہیں نا تیرے سوا، تو ہی تو ہے بس مولانا، انتا مولانا. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا انتا مولانا، اسی وقت اللہ رک کر کہتا ہے میں نے کر دیا. سبحان اللہ، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس پر. اس لیے یہ دو آیتیں ہمیں روز پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ یہ کو ہم یہ سب کہتے ہیں نا واغفر لنا واعف عنا وارحمنا انت مولانا، تو اللہ کہتا ہے I've done، کر دیا، تم نے مجھے کہہ دیا. اٹس لائک می کمنگ اینڈ ٹیلنگ come on Ifat, you can do it for me please, you're so caring, you're so kind, can you just make a cake for me? And she said چلو بنا دیا، دے دوں گی. you feel that way نا، یو فیل کسی نے مجھے اتنا اپنا سمجھا، اتنا مجھ پہ بھروسہ کیا، مجھے اپنے اوپر اتھارٹی سمجھ رہا ہے، اپنے اوپر مہربان سمجھ رہا ہے، تو میں مہربانی کروں نا. تو اللہ کہتا ہے I've done. سبحان اللہ. So the more you know Allah, the better slave you will be. The more you know your Mawla, the better غلام آپ اس کے بن سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اینڈ جتنا آپ اپنے رب کو جانیں گے اتنا آپ اس کی حکم کو فلفل کر پائیں گے، حکم کی تعمیل کر پائیں گے. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says that the people with knowledge are more dear to me than others. Because they'll have better iman, they'll have better knowledge of me. بالکل اسی طرح جتنا آپ مجھے جانیں گے اتنا آپ میرے قریب آئیں گے، اور آپ مجھے اتنا ڈیئر ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، کیوں کہتے ہیں؟ یہ اتنی کلوز ہے کہ میں اس کے ساتھ آئی کین بی مائی سیلف. یہ میری غلطیاں بھی جانتی ہے، میری اچھائیاں بھی، میری اسٹرینتھ بھی، میری ویکنس بھی، یہ مجھے اتنا اچھے سے جانتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے. کیوں بیسٹ فرینڈ ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہے.
She will never misunderstand you. She'll never misjudge you. That's why she's your best friend. So Allah is closest to those who know Him better. And how do we know Him better? Through His books, through His Rasul, through His teachings, ilm. उससे हमारा अमल अच्छा होगा and we get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है? So the more you know Allah, the more you will love and willingly do things for Him. Rather than नमाज पढ़नी है, हाय अल्लाह बोझ बन गई, हाय अल्लाह मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ी. ये क्यों होता है हमें? क्योंकि we don't know Him. If we know Him, we will be there before the azan time and standing ready. अभी अजान होगी, मैं अपने रब से मिलूंगी. वो कहाँ होता है हमारे यहाँ? हम तो उसको हटा रहे होते हैं, बस टिक मार्क किया, हटाए. हम थोड़ी लुक फॉरवर्ड करते हैं टू मीट अल्लाह. तो ये ज़रूरी है. ठीक है? And I've already told you the difference between Allah and Rabb. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर. जब अल्लाह ताला से हम ये कह रहे हैं दुआ में कि हमें माफ करना, हमें मगफिरत देना, तो हम पे रहम कर देना, फिर काफिरों की बात क्यों आ गई यहाँ बीच में? तो कोई काम ही नहीं था काफिरों का. बिकॉज दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. वो जैसा पहनते हैं हम वैसे पहनने लगते हैं, वो जैसा बोलते हैं हम वैसे बोलने लगते हैं, वो जैसा करते हैं हम वैसे करने लगते हैं. वी गेट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द काफिरीन, सुभान अल्लाह, एंड वी लूज द ट्रैक ऑफ वेयर हु इज आवर रब. हमने इतने रब बना दिए हैं, हमारी ख्वाहिश रब है, काफिरीन का हर सिलसिला हमारे लिए रब्बों में चला जाता है, एंड वी डोंट रियलाइज कि क्या कर रहे हैं. सो दैट्स वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि हमें मेक श्योर करना है कि काफिरों के मुकाबले में ए अल्लाह तो हमारी मदद करना. ऐसा ना हो कि हम काफिरों में इन्फ्लुएंस पाकर उनके जैसे हो जाएं या उनमें शामिल हो जाएं, क्योंकि जब हम उनके जैसे कुछ भी करने लगते हैं हम आखिरत में उनके कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे. बिकॉज वी फॉलोड देम, वी डिड नॉट फॉलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दैट्स व्हाई. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मे अल्लाह सुब्हानहू तआला whatever मैंने आज जो कुछ भी आपके सामने रखा इन दो आयतों के बारे में. बाय द वे ये ज़रूरी थी बात बतानी जो मैं भूल गई, जो ज़रूरी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो आयतों को हर शाम को पढ़ लिया करो. जब उन्होंने कहा शाम को पढ़ लिया करो तो उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ रात को सोते वक्त ही पढ़ना है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं मगरिब ख़त्म होने के बाद से लेकर फजर की अजान तक शाम है. ठीक है? Any time between this, you can recite these two ayahs to protect you from all evil. और मैंने आपको शुरू में क्या बताया? These two ayahs are sufficient. याद रखना, ये काफी हैं आपके लिए. For the whole evening to cover with this. तो हर एक को ये मेमोराइज करनी चाहिए. याद रखिए, ये वो आयतें हैं, they were not revealed by जिब्रील अलैहिस्सलाम. ये वो आयतें हैं जो डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को हमारे लिए भेजी हैं, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी पनाह के लिए. तो हमें इसको डेफिनेटली याद रखना है और रोजाना शाम में किसी टाइम भी जो हमारे पास टाइम हो उसमें पढ़ लेना है. वाखिरु दावाम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह ताला आप सबका यहाँ आना जुड़ना कबूल करे. हमारी बहन इफ़्फ़त का इतना दिल खोल के सबको बुलाना कबूल करे. इस घर में इसकी हमेशा बरकत कायम रहे, सेहत तंदुरुस्ती आए, आफियत आए और अल्लाह की रहमत आए. और अल्लाह ताला हम सब के लिए भी वही सब कुछ अता करे. और जो भी हमारे दिल एक दूसरे के साथ या आपस में या किसी के साथ कोई भी दुख तकलीफ परेशानी है, अल्लाह उसे अपने फजल और रहमत के साथ दूर करे, हमें सब्र अता करे और हमारे सब्र को, हमारी कोशिशों को कबूल कर ले. अल्लाह ताला हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए साफ रखे और अल्लाह ताला हमें अपनी मग़फ़िरत की, अपने जुआरे रहमत की आसरे में रखे. अल्लाह ताला हमें वो अता करे. और जो कुछ भी यहाँ पढ़ा गया सुना गया सब अल्लाह की तरफ से था, जो भी इसमें सही था और अच्छा था और फ़ायदेमंद था. और अगर कोई गलती या भूल चूक थी तो या वो मेरी कमज़ोरी है या शैतान का फितना है, तो अल्लाह हमें उसके फितने से, हर शर से बचा के रखे. अल्लाह हम सबको, इस घर को, इस घर के घर वालों को, इस घर में आने जाने वालों को, रहने वालों को हर खैर अता करे दुनिया और आखिरत की, और हर शर से बचा के रखे दुनिया और आखिरत की. व आखिरु दावाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔